بعد اس میں کچھ تناتنی کا ماحول ہوا، پھر لاٹھی چارج ہوئی. حالانکہ معاملے میں کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایز اے مسلم کلیرک، ایز اے آل مسلم پرسنل لا بورڈ، آپ کی کیا رائے ہے اس کے معاملے؟ دیکھیے، کسی سے محبت کا اظہار یہ ہر انسان کا ایک ذاتی حق ہے. ہمارے ہندو بھائی قدم قدم پر نعرہ لگاتے ہیں، جے شری رام، جے بھوانی کی، جے ہنومان کی. کبھی ہم لوگوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا یقین ہے اور آپ کو حق ہے ان سے محبت کے اظہار کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ذات ہے. تو ہم اگر ان سے محبت کا اظہار کریں تو نہ اس میں ملک کے دستور کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، نہ دوسرے فرقوں اور طبقوں کے خلاف کوئی بات ہے. تو حکومت کا یہ اقدام میرے نزدیک سراسر ناانصافی پر مبنی ہے اور یہ سمویدھان کے تقاضوں کے خلاف ہے. کوئی کسی مقتدا سے اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہے اس کو حق ہے. اور بریلی میں جو کچھ ہوا، جو رویہ حکومت نے اور پولیس نے اختیار کیا، اور مسلمانوں کے ایک بڑے مقتدا، ہمارے ہاں جو اہل سنت میں بریلوی گروہ ہے، اس کے مقتدا اعلیٰ مولانا توقیر رضا صاحب کو گرفتار کیا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. حکومت کو چاہیے، اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس میں کوئی کام قانون کے حدود سے گزر کر لوگ کر رہے ہیں، تو مسلم قائدین سے ان کو بات کرنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے. لیکن اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ مسلمانوں نے ایسی کوئی بات کی. اس لیے یہ بالکل غلط ہے اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور یہ وطن سے محبت کی، دیش سے محبت کے خلاف بات ہے. کئی اور لوگوں پہ بھی مقدمہ ہوا، جگہ جگہ پہ لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا. جی ظاہر ہے بالکل غلط ہے. مقدمہ تو اس وقت ہونا چاہیے جب آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. ہم اللہ اکبر کہیں، ہم آئی لو محمد کہیں، ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا؟ اگر ہم آپ کے مقتدا کی شان میں گستاخی کریں، ان کو برا بھلا کہیں، تب اگر آپ ہمارے خلاف FIR درج کرتے تو صحیح ہوتا، اور ہم خود اس کی مذمت کرتے. کے اندر ابھی دیکھا جس طرح سے سپریم کورٹ کا ایک انتریم فیصلہ آیا، آل مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی اس پہ پرتکریا سامنے آئی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں کہیں اس کو سپورٹ بھی کیا تو کہیں پہ اپنی اور بھی چیزیں ظاہر کری. کیا اس پہ بورڈ کیا ابھی رائے ہے؟ کیونکہ کئی جو مانگیں تھی، چاہے وہ کلیکٹریٹ کی پاور کی بات رہی ہو، ان سب پہ کہیں نہ کہیں روک بھی لگائی گئی ہے. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جائے تو جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہوں، جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں، ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے. حکومت نے مسلمانوں سے اوقاف کے بارے میں رائے حاصل کرنے کی کوئی مناسب کوشش نہیں کی، اور مسلمانوں نے اپنی طرف سے جو رائے پیش کی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو یہ جو قانون بنا 2024 میں جو بل پیش ہوا اور پھر 2025 میں قانون کی شکل میں پاس ہوا، وہ بالکل بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور دستور کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. تفریق پر مبنی ہے. پھر اس پر جو عارضی حکم جاری کیا ہے کورٹ نے، تو بورڈ نے اس میں ایک دو چیزیں اچھی بھی ہیں. جیسے پہلے کا جو وقف بائی یوزر ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اسی طرح اس میں کلیکٹر کے بجائے وہ اختیارات عدالت کو دیے گئے ہیں اوقاف کے سلسلے میں. وہ غیر مسلم حضرات کی وقف کے مینجمنٹ میں شرکت کو محدود کیا گیا ہے. یہ کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اس میں، لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس میں وہ بہت ہی مایوس کن ہیں، اور اس سے مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس لیے ہم لوگ اپنی کوشش جاری رکھیں گے
ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ جو 2013 میں جو وقف قانون بنا تھا اسی کے مطابق اس قانون کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ابھی انٹریم فیصلہ ہے، کیا لگتا ہے جو فائنل ججمنٹ آئے گا اس میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے انپٹس دیے اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ ہم ایسی امید تو رکھتے ہیں، ہم تو یہی امید رکھیں گے کہ عدالت انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گی۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ سرکار کا کہ اس میں جو بھی چیزیں رکھی گئی ہیں وہ بالکل بیلنس ہیں، چاہے وہ رجسٹریشن کی بات ہو، رجسٹریشن ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ان سب چیزوں سے بورڈ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور بھی جو بورڈ کے اس میں جو وہ آبجیکشنس تھے اس کو انہوں نے اپنا جواب بھی رکھا ہے کہ نہیں یہ سب ایسی چیزیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ رجسٹریشن تو ہوتا ہی رہا ہے، وقف کی جائیداد رجسٹریشن ہے، لیکن ایک جائیداد ہے، ایک مسجد ہے دلی کی جامع مسجد ہے، 300 سال پہلے بنی ہے۔ اب آپ اگر ہم سے اس کا دستاویز مانگیں گے، اس کے ڈاکومنٹ مانگیں گے، بتائیے ہم کہاں سے دیں گے اس کو؟ تو آئندہ جو اوقاف ہو اس کا رجسٹریشن یہ ہمارے لیے قابل اتفاق ہے۔ پہلے جو چیز بطور وقف کے استعمال ہوتی آئی ہے اس کو اس کے استعمال کی وجہ سے وقف مانا جانا چاہیے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، جو ہندو استھان ہیں ان کے مقدس استھان ہیں، جو بودھوں کے ہیں، جو سکھوں کے ہیں، اس میں گورنمنٹ اس اصول کو مانتی ہے کہ اگر وہ کسی خاص طریقے پر استعمال ہوتے آئے ہیں بطور مندر کے، بطور گردوارے کے، تو ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی موجود ہے اکثر بڑے ہندو مندروں کے ٹرسٹ میں کہ اس کی جو انتظامیہ ہوگی، اس کا جو مینجمنٹ ہوگا، اس میں تمام ممبروں کا ہندو ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ قانون جانبداری پر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کا قانون تمام قوموں کے لیے ہونا چاہیے۔